السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر احمد خان۔ پروگرام خبر اور تجزیے میں خوش آمدید۔ کل اتوار یعنی چھٹی کا دن تھا، لیکن پاکستانیوں کو کل بھی پاکستان بھر میں پھیلی سیاسی کشیدگی سے چھٹی نہیں ملی۔ صدر مملکت کا ایک چونکا دینے والا ٹویٹ کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں پارلیمنٹ کی منظور شدہ ترامیم کی منظوری انہوں نے نہیں دی۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد ہم نے نگران حکومت کا یہ اصرار بھی سنا کہ ترمیم کی منظوری کے معاملے میں نہ تو صدر کا اقرار سامنے آیا اور نہ ہی ان کا ایک انکار، اور ایسے میں یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے یہ ترامیم اب پاکستان کے باقاعدہ قوانین کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہ ایک آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، تو ظاہر ہے عدالت میں بھی جائے گا اور عدالت ہی اس کے اوپر کوئی فائنل ہمیں فیصلہ سنا سکے گی، لیکن ہر آئینی الجھاؤ کے کچھ سیاسی اثرات ہوتے ہیں، اور آج میں اپنے ساتھی تجزیہ کاروں کے ساتھ انہی سیاسی اثرات کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ حسب معمول میرے ساتھ عنبر شمسی اور مزمل سہروردی موجود ہیں۔ تو عنبر، آپ سے میں بات شروع کرتا ہوں، کیا سیاسی اثرات ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس نئے آئینی تنازع کے؟ کیونکہ حکومت نے خاص طور پر ہمیں کہا ہے کہ اس کو بحران نہیں کہیے۔ اچھا، یہ خاص کہا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ چھٹی کے دن بھی کوئی آرام نہیں ہوتا۔ صدر عارف علوی صاحب نے تو گیم ڈال دی، ویسے تو ڈینٹسٹ ہیں لیکن لگتا ہے کہ کسی وکیل یا باریک کام سے مشاورت کی تھی اور بہت باریک کام کیا ہے، اس لیے کیونکہ اس وقت جو مختلف قانونی ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ اس کے باوجود کہ نگراں حکومت نے کل پریس کانفرنس کی تھی، نگراں وزیر قانون، نگراں وزیر اطلاعات، بہت بات چیت ہوئی، کافی ڈسکشن ہوئی، لیکن اتنا جیسے آپ نے کہا طے ہے کہ جو ایک تنازع ہے یا اس میں ابھی ابہام جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب نے اگر دستخط نہیں کیے، جو اب ثابت ہو گیا کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے اس سے پہلے کہ یہ جو دو قوانین تھے، آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی امینڈمنٹ ایکٹ، یہ پھر اب اگر ان کے دستخط موجود نہیں تھے تو پھر ان کی ایک رضامندی بھی شامل نہیں تھی، اگر رضامندی شامل نہیں تھی تو پھر یہ قانون نہیں بن سکتا۔ تو ایسا ہی لگ رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ تمام ایک سال میں سیاسی جو تنازعات ہیں یہ اب عدالت ہی حل کرنے کی کوشش، عدالت میں ہی چلے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر عارف علوی نے یہی کام کیا ہے دوبارہ کہ جہاں معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں سے اس کو سپیس ان کو مل سکتی ہے، وہ اب عدالت کی طرف پھینک رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی، وہ کب آئیں گے، نہیں آئیں گے، وہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ نئی چیف جسٹس آئیں، کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی مدت کے اندر اس پہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ جو ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا گیا تھا، جو سویلینز کو ٹرائی کرنا ہے ملٹری کورٹس میں، وہ معاملہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تو حل نہیں کر پائے، لیکن انہوں نے بال لگ رہا ہے کہ وہ آگے پھینک دیں گے اگلے چیف جسٹس، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے۔ تو یہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈریگ آؤٹ کرنے کے لیے عدالت میں کچھ انتظار کر رہے ہیں، اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگلے چیف جسٹس کے لیے معاملہ ان کے the ball is being thrown in his court۔ جہاں تک آپ دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کی جماعتیں جنہوں نے بہت کوشش کی اتنے سارے بلز پاس کروانے کی، تھوڑی بہت جو ترامیم تھی وہ انہوں نے شامل کر لی، لیکن پھر بلڈوز تھرو کروا لی۔ مجھے لگتا ہے ان کی بھی خاموشی، ان کا جو رد عمل ہے، جو مین بڑے پولیٹیکل پلیئرز ہیں، کہ وہ بھی ان کو کچھ مجبوری میں شاید یہ بلڈوز کروائے گئے تھے، اور وہ بھی ناخوش نہیں ہوں گے اگر یہ آگے لے کر جایا جائے، مجھے لگ رہا ہے، بٹ آئی مے بی رانگ۔ رضا ربانی صاحب ہمیں معلوم ہے وہ کبھی کبھی رو بھی لیتے ہیں جب جی نہیں بالکل صحیح ہے۔ میں صرف یہی بات آپ نے جو کی اس کو میں مزمل کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ مزمل، یہ گیند جو ہے عدالتی کورٹ میں پھینکا گیا ہے، جان بوجھ کے پھینکا گیا یا شاٹ مس ہوئی ہے اور خود بخود عدالتی کورٹ میں چلا گیا ہے؟
دیکھیں یہ تحقیق طلب معاملہ ہے. صدر مملکت کہتے ہیں میں نے اپنے سٹاف کو کہا ہے کہ بل واپس بھیج دیں. سٹاف کا موقف ہوگا جینوئنلی کہ ہمیں نہیں کہا گیا واپس بھیجنے کو. واپس بھیجنے کا کہا جاتا تو ہم ضرور بھیج دیتے. آپ کے خیال میں سٹاف یہ کہے گا کہ ہمیں واپس بھیجنے کا کہا گیا تھا اور ہم نے جان بوجھ کر واپس نہیں بھیجا؟ سٹاف کا یہی موقف ہوگا کہ ہمیں نہیں کہا گیا تو ہم نے نہیں بھیجا، ورنہ ہم نے پہلے درجنوں بل واپس بھیجے ہیں تو یہ بھی بھیج دیتے. اب یہ شفاف تحقیقات ہیں جس کے لیے یہاں تو کوئی عدالت جوڈیشل کمیشن بنا کے تحقیقات کر لے، ایوان صدر کا سارا ریکارڈ ضبط کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس فائل پر کیا نوٹنگ ہے اور سب کے بیانات لیے جائیں. آج صدر صاحب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو تو اسٹیبلشمنٹ ڈومین واپس بھجوایا ہے اور ایک نیا نام دیا ہے خاتون میں سمیرہ کا کہ ان کو لگا دیا جائے. لیکن صدر صاحب نے ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کرنے کے لیے تو حکومت کو خط نہیں لکھا کہ انہوں نے میری ہدایات کے برعکس کام کیا ہے لہذا ان کے خلاف ایک ڈسپلنری انکوائری انیشیٹ کی جائے. میں تو اس بات کی امید کر رہا تھا کہ آج جب عارف علوی صاحب اٹھیں گے کل اتوار کی چھٹی کے بعد اور اس ٹویٹ کے بعد، تو صبح اٹھتے ہی وہ پہلا خط سپریم کورٹ کو لکھیں گے کہ میں نے یہ سائن نہیں کیے، میری اسینٹ نہیں ہے لہذا بل کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے. دوسرا خط وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو لکھیں گے کہ یہ میرے جو لوگ ہیں انہوں نے میری مرضی کے خلاف کام کیا ہے، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کیا جائے. تیسرا خط وہ لکھیں گے ڈی جی ایف آئی اے کو کہ ان سب کو اریسٹ کر لیں، انہوں نے ہدایات کے برعکس کام کیا ہے. یہ صرف خدمات واپس کرنا تو آئی واشنگ ہوئی نا. کاروائی کہاں پہ ہے اس کے نتیجے میں جو صدر صاحب کر سکتے ہیں یا صدر صاحب کا اختیار ہے کرنے کا، وہ کہاں ہے؟ تو اس لیے وہ یہاں سپریم کورٹ کو خط لکھیں یا اسٹیبلشمنٹ کو لکھیں کہ ان کے خلاف ڈسپلنری کاروائی کی جائے اور ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. ان تحقیقات میں صدر مملکت کو خود شامل تفتیش ہونا ہوگا اپنے استثناء کے باوجود، کیونکہ وہ ایک قلعے میں بیٹھے ہیں جس میں ان کے پاس ایک استثناء حاصل ہے کہ وہ آئین توڑ دیں، آئین جوڑ دیں، آئین کے خلاف کام کریں، آئین کے حق میں کام کریں. ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ آئینی استثناء ہے. اگر اس کی کوئی تحقیقات ہونی ہے تو انہیں اپنا استثناء سرنڈر کرنا ہوگا اور خود کو شامل تفتیش کرانا ہوگا کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے مزمل، بالکل. یہ آپ نے تو بہت سارے خط لکھنے کو کہہ دیا صدر صاحب کو. میرا خیال ہے انہوں نے اتنے لمبے ٹویٹ کے بعد ابھی شاید ان کو تھوڑی آرام کی ضرورت ہو، اسی لیے شاید ہمیں وہ خط جو ہے وہ نہیں ملے. لیکن امبر، ہم یہاں پر پھر سے میں واپس آؤں گا کہ ہر آئینی الجھاؤ کے کچھ سیاسی اثرات ہوتے ہیں. تو شارٹ ٹرم میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ انتخابات کا معاملہ سامنے کھڑا ہے، وہ 90 روز میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اس دوران جو ہم نے ایس بی اے کے تحت جو ہمارے وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کے لیے تیاریاں کرنی ہیں جو کہ بہت زیادہ دور نہیں ہیں، ان سے اگلی ملاقات ہماری، وہ سارے معاملے آپ کے خیال میں کیا پس پردہ چلے جائیں گے اور ساری کی ساری توجہ اس چیز کے اوپر آ جائے گی؟ دیکھیں عامر صاحب، جیسے پچھلے سال ہم اہم تعیناتیوں کا انتظار کر رہے تھے، میرے خیال میں کہ اب بھی یہ معاملہ ہے اور یہ اسی لیے چاہے انتخابات ہوں بر وقت ہوں گے یا نہیں، 90 دن میں ہوں گے یا نہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر پرانی حلقہ بندیاں میں ہمیں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انتخابات کرائیں گے تو ہم 60 دن میں کرا سکتے ہیں، ہماری پوری تیاری ہے. لیکن اگر ہمیں کہا گیا یا ہم اب کیونکہ ڈی لمیٹیشن یا حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے اس میں پھر 4 ماہ تو لگ جا سکتے ہیں، 120 دن لگ سکتے ہیں، 4 ماہ لگ سکتے ہیں، لیکن ٹائم تو لگے گا. 90 دن میں انتخابات ممکن نہیں ہوں گے. لیکن انتظار کس کا ہے؟ انتظار یہ ہے کہ عدالت کیا کہے گی. یہ جو ڈاکٹر عارف علوی یہ جو 2 بلز ہیں، آرمی امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے، دوسرا آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے، یہ بھی ظاہر ہے اب کیونکہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب تنازع کھل گیا ہے، یہ بہام پیدا ہو چکا ہے. ڈاکٹر عارف علوی نے وہ خطوط نہیں لکھے جو ظاہر ہے مزمل چاہ رہے تھے، لیکن آپ اس وقت بحث دیکھیں جو آئینی ماہرین ہیں، قانونی ماہرین ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کا کیا کہنا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ
ابہام پیدا ہو گیا ہے یہ اب عدالت ہی حل کر سکتی ہے، یعنی کہ دوسرا پھر ایک اور اہم معاملہ جو ہے عدالت میں چلا گیا ہے۔ تو آپ بات پوچھ رہے ہیں کہ اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ سیاسی اثرات تو یہی ہو سکتے ہیں نا کہ اب ایک جو مسلسل پاکستان تحریک انصاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی، صدر عارف علوی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی صدر ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی بل سائن کرنا بھول جاتے ہیں اور ان کو اچانک سے اتوار کے روز ناشتے کے بعد یاد آ جاتا ہے، لیکن ہے تو وہی بات ہے نا۔ تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر ان کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب، حالانکہ میں یہ واضح کر دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری جو موجودہ جو ترامیم ہیں ان کی جو شکیں ہیں اس کے تحت ان کی گرفتاری نہیں ہوئی آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی، یہ پرانے جو شکیں ہیں آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی ان کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے ان کو بھی اپنا سیاسی کریئر بھی آگے دیکھنا ہے۔ تو یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب اگین واٹ وی آر سیئنگ از پولیٹیکل ڈسپیوٹس بینگ سیٹلڈ تھرو کورٹ، اور یہ اہم جو اگلی جو چیف جسٹس ہوں گے، لگتا یہی ہے کہ بہت سارے جو گیند ہیں ان کو پکڑ کے واپس پھینکنے پڑیں گے۔ رائٹ امبر اور مزمل، یہی سوال آپ کے ساتھ بھی کہ پاکستان کے جو اس وقت تمام کے تمام سیاسی چیلنجز پاکستان کے سامنے ہیں، یہ لیٹسٹ تنازع، یہ جو آئینی تنازع ایک کھڑا ہوا ہے، اس کی آپ ان میں کہاں جگہ دیکھتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ یہ پروسیجرلی اب آگے کیسے چلے گا؟ جیسے آپ نے کہا کہ صدر کو خود اس کے اندر پارٹی بننا پڑے گا، ان کو ادھر خط لکھنے پڑیں گے، اس سے قطع نظر یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے میں اس تنازع کی کیا جگہ ہوگی آنے والے دنوں کے اندر؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت بن گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ یہ قانون سپریم کورٹ نے فوری طور پہ نل اینڈ وائڈ نہ کیا اور صدر نے عدالت سے رجوع نہ کیا اور یہ قانون برقرار رہا، تو اکتوبر کے مڈ تک ہم سزائیں دیکھ لیں گے۔ اس میں ان کیمرہ سماعت ہے، اور مجھے اکتوبر کے مڈ تک شاہ محمود، اسد عمر، عمران خان کی کنوکشن نظر آتی ہے اس کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اس قانون کے تحت۔ جو ہے وہ لمبی سزائیں ہو سکتی ہیں، بڑی سزائیں ہو سکتی ہیں ان تینوں کو، لہذا یہ ایک ڈیسپریٹ، یہ مجھے عارف علوی صاحب کی طرف سے نیریٹو بلڈنگ بھی لگتی ہے کہ انہوں نے ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ کا کام کر بھی دیا ہے اور دوسری طرف سے وہ دوسری سائڈ سے سچے ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بڑا بے گناہ آدمی ہوں، میرے سے تو بڑی زیادتی کر دی گئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، میں معصوم صدر تھا۔ لیکن وہ معصوم تو نہیں، 5واں سال ہے ان کا، ان کو پتہ ہے بل درج کیسے باندھتے ہیں، آرڈیننس کیسے آتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی کی ایک خاص نیریٹو بلڈنگ کی کھیل ہے کہ وہ کچھ کام نیریٹو بلڈنگ کے لیے کرتے ہیں جو ان کے عمل سے بالکل مماثلت نہیں رکھتے ہیں، مطلب بشک ان کی جو ایکٹ ہے وہ اس سے الٹ ہو رہا ہو، لیکن ان کا نیریٹو ہم نے دیکھا ہے وہ اس سے الٹ جا رہا ہوتا ہے۔ وہ امریکہ میں لابی کر رہے ہوتے ہیں اور امریکہ کے خلاف نیریٹو بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت سارے ایسے، وہ نواز شریف کو باہر بھی بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف نیریٹو بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ باجوہ سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور باجوہ کو میر جعفر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ عاصم منیر سے ملنے کی کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو للکار بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نیریٹو بلڈنگ کا کھیل ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے صدر مملکت کا، کہ ایک طرف انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا وہ بھی دے دیا ہے، نئی عدالت بن گئی ہے، ٹرائل شروع ہو گیا ہے، ایف آئی آر چل گئی ہے، تو جو چیز اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو مل گئی ہے، اور اب وہ تھوڑی اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ ایک سیکٹری کو بدل رہے ہیں، کچھ نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں جس کا اسٹیبلشمنٹ کو ایک خاص حد تک مائنڈ نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ ان کا بڑا کام تو ہو گیا ہے، قانون بن گیا ہے، عدالت بن گئی ہے، سزا ٹرائل شروع ہو گیا ہے، آج 3 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہے۔ تو مجھے سیاسی منظرنامے میں یہ ایک پالیسی اور پوسچر کا کھیل ہے۔ عارف علوی صاحب کی پالیسی کچھ اور تھی، پوسچر کچھ اور ہے، میں اور آپ ان کے پوسچر میں بہہ رہے ہیں اور پالیسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ رائٹ مزمل، سو پولیٹیکل پوسچرنگ ہو رہی ہے جس پہ شاید اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی کہ ہمیں دینی چاہیے، جبکہ امبر کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اپنے سیاسی الجھاؤ کو عدالت کے کٹہرے میں پھینک ڈالا ہے۔ اس کے اوپر مزید میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسے پردہ
جو بھی محرکات ہوں, جو بھی ان کی وجوہات ہوں جن کی بنیاد کے اوپر یہ سارا ڈرامہ کھیلا گیا ہے, بنیادی مسئلہ یہاں پر یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس چیز نے اور اس واقعے نے پاکستان کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت پہلے ہی کافی اونچا تھا اور وہ وقتاً فوقتاً اس کو اور بھڑکاؤ بھی ملتا رہتا ہے ادھر ادھر سے, اب وہ سیاسی درجہ حرارت اور زیادہ اوپر چلا گیا ہے اور یہ پریزیڈنشل ٹویٹ جو ہے اس نے پہلے سے جلدی پر تیل کا کام کیا ہے. ہمیں یہاں ایک بریک لینی ہے اور اس بریک کے بعد ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور امبر, میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. جانے سے پہلے, بریک سے پہلے, آپ نے ایک دلچسپ بات کی کہ یہ جو شاہ محمود قریشی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے, یہ ان ترامیم سے ان کی پیشی کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے اور اس سے پہلے جو قانون موجود تھا اسی قانون کے تحت ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے. سو اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ اتنی مجبوری کیا تھی ایک ایسے پریزیڈنٹ کی جنہوں نے ابھی تک دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ اسرٹیو یا بہت زیادہ کنٹروورشل کردار پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ابھی تک ادا نہیں کیا ہے؟ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کی ایسی مجبوری بن گئی ہوگی کہ اس وقت پہ ایسے معاملے کو یا ایسے تنازع جو ہے اس کو کھڑا کرنا؟ دیکھیں عامر صاحب, صدر عارف علوی صاحب نے گیم دونوں طرف ضرور کھیلی ہے. جیسے مزمل صاحب بھی بات کر رہے تھے, وہ کوشش بھی کر رہے تھے کہ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوں. جب انہوں نے اوتھ ٹیکنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ اچانک سے بیمار بھی ہو جاتے تھے, پھر آ جاتے تھے واپس. تو وہ دونوں طرف کھیل تو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور معصوم بھی اتنے نہیں ہیں, کئی سال انہوں نے یہ پروسیجر فالو بھی کیا ہے. یہ ڈیفینیٹلی ایک پلانڈ موو تھی, یہ اچانک سے اتوار کو ان کو خیال نہیں آیا تھا. اور دو وجہ ہو سکتی ہیں. دیکھیں اتنا تو طے ہے کہ یہ دونوں قوانین کنٹروورشل بھی ہیں, اس کو بہت سارے لوگ بلیک لاز بھی کہہ رہے ہیں, جو سول رائٹس کے لائرز وغیرہ ہیں, کہ یہ بہت مشکل میں ڈال سکتے ہیں بہت سارے ایسے, چاہے صحافی ہوں, چاہے سیاسی کارکنان ہوں, چاہے خود جن جماعتوں نے ان کو اتنی جلد بازی میں پاس کروایا تھا ان کو بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. تو ایک طرف عارف علوی صاحب اپنی ان کی مجبوری ہے, ان کی کنسٹیچوئنسی, اور ان کی کنسٹیچوئنسی اصل میں کیا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, جو ان کو شاید سوشل میڈیا پہ بہت کچھ بات کر رہے تھے, ان کے خلاف برا بھلا کہہ رہے تھے, ان کو شاید میسیجز بھی آ رہے ہوں. اب ظاہر ہے میرے پاس معلومات نہیں ہے کہ ان کو جیل سے میسج آیا تھا یا نہیں آیا تھا, لیکن اتنا طے ہے کہ ہی واز کمنگ انڈر فائر, کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ جو نئی ترامیم ہے, بہت سارے وکیلوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ یعنی کہ ریٹروسپیکٹیولی جو پہلے جرائم پیش ہو چکے ہیں ان پہ نہیں اپلائی ہوگا, یہ آگے ہوگا. اور یہ ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے, جو ایف آئی آرز کٹی ہیں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت, یہ پرانی جو شکیں تھی ان کی تحت تھی. تو میرے خیال میں کچھ ان کی کنسٹیچوئنسی کا پریشر تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. شاید وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ظاہر ہے 9 ستمبر جب ان کی مدت ختم ہوگی, وہ اس وقت تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بطور صدر کنٹینیو کریں گے جب تک نئی پارلیمان نہیں آ جائے گی اور نئے صدر منتخب نہیں ہوں گے. لیکن ظاہر انہوں نے اپنے آگے کا مستقبل تو دیکھنا ہے, اپنا سیاسی مستقبل دیکھنا ہے, تو وہ کہاں ہوگا, اسی لیے وہ دوسرا میرے خیال میں ایک وجہ ہو سکتی ہے. تیسری, اگر جیسے میں نے کہا اگر کوئی پیغام آیا تھا جیل سے یا وکیل سے, وہ میں نہیں کہہ سکتی, مگر سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں کچھ لوگ. اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو عارف علوی صاحب نے کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جن کو کالے قوانین کہا جا رہا تھا, یہ پھر منظور نہیں ہوئے اور یہ چیلنج ہوں گے, کورٹ میں چیلنج ہوں گے. تو وہ خوشی بھی منا رہے ہیں سول رائٹس کے لائرز, کانسٹیٹیوشنل لائرز. سو آئی تھنک ہیز پلیڈ دیٹ گیم. جہاں تک ظاہر پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ہے اور کیا ہوگا ان کیسز میں, اس پر اثر انداز نہیں ہوگا.
राइट अच्छा मुज़म्मिल, ये एक ख़दशा है, ये जो अंबर ने बात की है कि जनरली भी इनको ड्रैकोनियन लॉज कहा जा रहा है, इन तरामीम को, इनको ब्लैक लॉज कहा जा रहा है, इनको इंसानी हकूक़ के मुखालिफ इनको कहा जा रहा है, लेकिन ये जो एक तासुर है कि ये तरामीम जो हैं ये खसूसन 9 मई के वाक़यात को सामने रख कर ये की गई हैं ये तरामीम, और इसलिए ये इससे ये नतीजा अख़ज़ करना जो है वो बईद क़यास नहीं है कि इनका एक PTI उनका एक हदफ हो सकता है। अगर इस चीज़ को जहन में रख के मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये, जैसे कि अंबर कह रही थी कि प्रेसिडेंट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के दबाव के अंदर आके ये किया, या इसकी कोई इससे भी गहरी वजह थी? लेकिन पहली बात तो ये समझें कि कवानीन कब बनाए जाते हैं। कवानीन तब बनाए जाते हैं जब माशरे में उनकी ज़रूरत महसूस की जाती है। हमने दहशतगर्दी के कवानीन बनाए जब दहशतगर्दी की हमारे मुल्क में आ गई। आप कहें जी 1960 में तो दहशतगर्दी के कोई कवानीन पाकिस्तान में नहीं थे, 70 में नहीं थे, 80 में नहीं थे, 90 में नहीं थे। फिर हमने 2000 में आके 9/11 के बाद क्यों बनाए? क्या हम वो जो जिन तंजीमों को लोगों को उन दहशतगर्दी के कवानीन से सजाएं हुई वो कहेंगे कि हमें टारगेट करके ये कवानीन बनाए गए, हमारे लिए बिल्कुल फोकस करके ये कवानीन बनाए गए? माशरे की ज़रूरत थी, दहशतगर्दी हो गई, बढ़ गई, हमने आर्मी कोर्ट्स भी बनाई और अंबर जैसे लोग उनको भी ड्रैकोनियन कहते थे, लेकिन वो माशरे की ज़रूरत थी उस वक़्त कि हम उससे बगैर उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। माशरा एक किस्म का मफलूज हो चुका था, हमें आर्मी कोर्ट्स चाहिए थी, मतवाज़ी अदालती निज़ाम हमने बनाया क्योंकि हमारी ज़रूरत थी, नेशनल कंसेंसस से बनाया। आज भी जो इस मुल्क में हो रहा है, साइफर वाला हो या 9 मई वाला हो, वो पहले 72 साल में तो नहीं हुआ है, लिहाजा माशरे को ऐसे कवानीन की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ऐसा कभी किसी सियासी जमात ने किया ही नहीं था। जैसे इससे पहले किसी अस्करी तंजीम ने इस तरह की दहशतगर्दी नहीं की थी जिस तरह की 9/11 के बाद हुई, इसी तरह किसी सियासी जमात ने ऐसी सियासी दहशतगर्दी भी नहीं की थी जैसी 9 मई को की गई। इस मुल्क में मार्शल लॉ लगे हैं, इस मुल्क में वज़ीर आज़म फांसी लगे हैं, नाअहल हुए हैं, किसी ने GHQ का गेट नहीं तोड़ा, किसी ने जाके कोर कमांडर का घर नहीं जलाया, किसी ने फौजियों की यादगारों को जाकर नहीं जलाया, किसी ने हेडक्वार्टर्स पर हमले नहीं किया। इस तरह के इससे ज्यादा जुल्म हुए हैं सियासी जमातों पर, लोगों ने कोड़े खाए हैं, लोग साल साल जेलों में रहे हैं, लेकिन ऐसी सियासी दहशतगर्दी तो हमने नहीं देखी। लिहाजा कवानीन बनते हैं माशरे की जरूरत के तहत, जब उनकी जरूरत महसूस की जाती है कि भाई ये जुर्म बहुत बढ़ गया है, इसके लिए तो कोई कानून ही नहीं मौजूद है, हमने तो परसीव ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है माशरे में, तो इसके लिए ऐसा कानून मौजूद होना चाहिए। लिहाजा जो को हुआ है उसके बाद ये जरूरत जरूर महसूस की गई है कि पाकिस्तान के इदारे मफलूज हैं इस किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए। उनके पास दो ही रास्ते हैं, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इनको निपटें या कानून ऐसा हो कि इनसे निपटा जा सके। अब जब हम ऐसा कानून बनाते हैं कि इनसे निपटा जा सके तो हमारे दोस्त अंबर शमसी जैसे कहते हैं बड़े ड्रैकोनियन लो है, और जब कानून नहीं होता और वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निपटते हैं तो फिर कहते हैं आइन से और कानून से मारवा काम किया जा रहा है। वो क्या करें, अपनी गर्दन पेश कर दें सियासी दहशतगर्दों के आगे, वो इदारे के ले जी काट लें हमारी गर्दन, हम हाजिर खिदमत हैं आपसे गालियां खाने के लिए भी और हमलों के लिए भी। ठीक है मुज़म्मिल, आपका नुक्ता नज़र सामने आ गया। मुझे पता है कि अंबर जो है वो तड़प रही है इस वक्त कुछ कहने के लिए, लेकिन अंबर इससे पहले कि आप कुछ कहें, एक बात जो मैंने अपने सारे सहाफ़ती करियर में देखी भी है, जो जिससे मेरा ख्याल है इत्तफाक ना करना ज़रा मुश्किल है, कि बहुत सारी हमारी सियासी जो हमारे लीडर्स भी होते हैं और जो हमारे ख़ास तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, उनके बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अगर नामुनासिब भी हों तो उनसे कवानीन के ज़रिए निमटना मुमकिन नहीं होता, और अगर आप उनको कानून में मज़ीद सख्ती लाकर उनसे निमटने की कोशिश करते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जैसे ईमान हाजिर की गिरफ़्तारी हुई है PTM के जलसे के बाद, उनके साथ अली वज़ीर की गिरफ़्तारी हुई है, तो कई दफ़ा अगर आप इस तरह के कवानीन बनाकर उनका नफाज करने की कोशिश करते हैं तो वो सियासी तौर पर बैकफायर भी कर सकता है, वो आवाम के अंदर, वो लोगों के अंदर जो है वो रिजेंटमेंट्स भी पैदा करता है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? हो सकता है मैं मुकम्मल तौर पे गलत हूँ, मैं आपकी राय चाह रहा हूँ इसके ऊपर।
जी देखिए आमिर साहब, बात यही है कि अगर मुआशरे में जो कुछ हो रहा है इससे पहले नहीं हुआ, क़वानीन के ज़रिए करना चाहिए। हम अगर मिसाल देख सकते हैं, मैं भी चाहूँगी कि अली वज़ीर और ईमान मज़ारी पे बात करूँ कि अमेरिका में एक वॉर ऑन ड्रग्स लॉन्च हुई थी 80 की दहाई में, और वो वॉर ऑन ड्रग्स, उसके नतीजे में क्या हुआ, उसमें जो मनशियात का इस्तेमाल था वो तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसमें जेल की जो आपकी आबादी है, जेलों में जो कैद थे और वो भी गरीब लोगों की जो लोग थे, उसकी जेलों में आबादी बढ़ गई थी। तो आप क्या करना चाह रहे थे? आप रोकथाम चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो कंट्रोल हो, वो कम हो, ये ऐसे जराइम जिसकी वजह से मुआशरे में एक नाकानूनियत फैलती है, डिसऑर्डर होता है, लेकिन उसके नतीजे में आपने वो तो आप काम नहीं कर सके जो आप करना चाहते थे, लेकिन आपने दूसरी तरफ से रियासत के जो वसाइल है उस पर आपने एक दबाव डाल दिया जेल में जब ज़्यादा आबादी बढ़ गई। तो अब इसकी तरफ से आते हैं। देखिए, एक तरफ हैं अली वज़ीर, पहली बार उनको कैद नहीं किया गया, पहली बार पकड़ा नहीं गया। दूसरी तरफ ईमान मज़ारी, अब देखिए इन्होंने जलसा वो भी करना चाह रहे थे, उनको इजाज़त नहीं मिली, वो आगे बढ़ना चाह रहे थे और पुलिस के साथ उनका टकराव हो गया। कुछ ऐसी तकारीर भी की जो नापसंद थी, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्यों जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी? क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ राइट टू असेंबली नहीं है? क्या कुछ तकारीर से रियासत कमज़ोर हो जाती है? क्या अब बार बार पकड़ने से क्या पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ कमज़ोर तबक़ात से है या पेरिफेरी से उनका ताल्लुक़ है? आप यही उनका पैगाम देना चाह रहे हैं कि आपके लिए इस्लामाबाद में जगह नहीं है, आप सख्त ज़बान इस्तेमाल करेंगे, उनके ख़िलाफ़ जिनके पास बंदूकें हैं आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और अगर हम ईमान की बात करें, आप जो FIR में उनके ख़िलाफ़ जिस क़वानीन के तहत उनको पकड़ा गया है वो क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगी कि उनकी धमकी दी, उन्होंने रोकथाम की एक अफसर की, उनकी अपने काम जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मुझे बताइए कि एक तकरीर से क्या क्रिमिनल इंटिमिडेशन उन पुलिस अफसरान या किसी और आर्मी अफसरान के ख़िलाफ़ क्या हो सकती है जब आपके पास ताकत हैं, वसाइल हैं, बंदूक हैं? तो आप यही पैगाम भेज रहे हैं ना कि आप सब लोग इस मुल्क के बराबर शहरी नहीं हैं, आपको इजाज़त नहीं मिलेगी जहां आप एहतजाज करना चाहेंगे, और अगर आपने एहतजाज करने की कोशिश की तो फिर आपको इसी तरह आप रात के अंधेरे में आपका लैपटॉप, आपके मोबाइल फ़ोन ले जाए जाएंगे। अली वज़ीर के केस में हम देख सकते हैं कि वो कई साल कैद भी रहे, वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के लिए उनको जेल से बाहर ले आया गया, इस्तेमाल हो गए, फिर दोबारा उनको जेल वापस फेंक दिया गया। वो ऐसे शख्स जिनके ख़ानदान वाले गर्दों के हाथों मारे गए हैं। तो आप कितना ट्रॉमा ऐसे शहरियों को डालेंगे? क्योंकि जब आप बार बार लोगों के बोलने के हकूक़ लेते हैं तो फिर और मज़ीद गुस्सा फैलता है, बजाय कि आप एक तरफ जो आपकी पॉलिसी रही थी कि आपने अफगान तालिबान के साथ भी बात करनी है, तहरीक तालिबान के साथ भी बात करनी थी, ठीक है अब नहीं है, लेकिन इन लोगों के साथ बातचीत मुमकिन क्यों है, क्यों नहीं है? क्या एक ही हल है, नए कवानीन बनाएं, जेल में डालें, नए कवानीन बनाएं, जेल में डालें? कोई और हम रास्ता थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, आई विल वेरी क्विकली राइट Amber, थोड़ा सा टाइम है। आई वुड क्विकली लाइक टू गेट मुजम्मिल इन ऑन दिस। मुजम्मिल साहब, एक फोकस का सवाल कि क्या सिर्फ कवानीन के ज़रिए इस तरह की सियासी कार्रवाइयाँ जो हैं उनको मौसर तरीके से रोका जा सकता है जो कि जो कार्रवाइयाँ रियासत को नामंजूर हों या उनको नामुनासिब लगें? क्या वो सिर्फ कवानीन के ज़रिए उनको रोका जा सकता है? जराइम को कवानीन के ज़रिए रोका जा सकता है। जराइम को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है सवाए इसके कि आप उनके लिए कवानीन बनाएं। और पूरी दुनिया में आप ड्रग्स की आप बात करते हैं, दुनिया में तो फिर एक मौके पर अमेरिका ने ये सर्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी कि जिन ममालिक की ड्रग्स के खिलाफ पॉलिसी ठीक नहीं है हम उनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे जाकर। फिर उसके बाद अमेरिका में भी ड्रग के खिलाफ एक्शन हुआ, पूरी दुनिया में हुआ, कवानीन से सजाए मौत तक गई ड्रग के लिए, और पूरी इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए ड्रग के हवाले से। तो कवानीन तो फिर बनाए जाते हैं, चाहे FATF के बनाए जाएं चाहे कोई बनाए जाए, जराइम को रोकने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। मुझे नहीं पता ईमान मज़ारी के लिए आप क्या कहें कि ये जो वो नारे लगाती हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है,
یہ پاکستان کے قانون کے مطابق جائز ہونا چاہیے لگانے کے لیے. مجھے تو انبر کی بات سے یہ سمجھ آئی ہے. ہزاروں ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے دہشت گردی کی جنگ میں. وہ سارے بارڈروں سے واپس آ جاتے ہیں اور یہ جا کر خود اپنے بارڈر سنبھال لیں, کیونکہ پھر ان کی یہ جانے بھی دیں اور پھر ایمان مداری سے گالیاں بھی کھائیں جلسوں میں اسلام آباد میں کھڑے ہو کر, اور پھر ایک نیریٹو بھی آپ بنائیں اس فوج کے خلاف کھڑے ہو کر کہ یہ دہشت گرد. وہ جوان جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے وزیرستان میں, باجوڑ میں, خودکش حملے کے خلاف پولیس والا, اس کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اس سے پہلے ایمان مداری صاحب نے گالیاں نکالی اس ملک کے آرمی چیف کو, عدالت نے انہیں بیل دے دی. اب انہوں نے نکالے, اس کے بعد آپ سب انہیں معصوم بنا کے ایسے پیش کر دیتے ہیں جیسے ان کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے. وہ بڑی معصوم سی ایک لڑکی ہے جس نے کیا کہہ دیا, اگر اس نے یہ کہہ دیا تو کوئی جرم کر دیا, اس کو گالیاں نکالنے کی, برا بھلا کہنے کی, اداروں کی ہردہ سرائی کرنے کی اس ملک میں کھلی اجازت ہونی چاہیے. کوئی قانون ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کلم میں گالم گلوچ کا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا کھلا لائسنس ہونا چاہیے. انٹیمیڈیشن کا قانون بند ہو جانا چاہیے. یہ چاہتے ہیں آپ لوگ, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا چاہتے ہیں. بالکل. مزمل صاحب مجھے آپ کو یہاں پر روکنا پڑے گا. بڑا بھرپور طریقے سے آپ نے اپنا موقف دیا, لیکن آپ دونوں کی باتوں سے مجھے پھر یہی صرف احساس ہوا ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ ایمان مزاری نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا, یا علی وزیر نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا. اصل سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا سیاسی نعرے بازی جو ہے وہ اس کو ہم جرائم کے زمرے میں شمار ہمیں کرنا چاہیے بطور ایک ریاست کے, کیا ہم قسم کے سیاسی نعرہ جو ہے اس کو ہم جرم تصور کریں, یا اس کو دیکھنے کا کوئی ایک اور بھی طریقہ ہے. پروگرام میں آگے چل کر ہم آج نگران وزیر اعظم کی جڑاوالا میں مصروفیات کا بھی کچھ ذکر کریں گے. اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام خبر اور تجزیہ. پریزیڈنشل ٹویٹ پر آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے سنی. آج ہی کے دن ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ, اور میں اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر اس کو اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو جڑاوالا والا واقعہ اور اس کے بعد جو ایک کلیکٹیو ایکسپریشن ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے, پاکستان کے زیادہ تر مذہبی رہنماؤں کی جانب سے, اور آج نگران کل وہاں پر پنجاب کابینہ پہنچی تھی جڑاوالا میں, آج وہاں نگران وزیر اعظم بھی گئے ہیں وہاں پر. متاثرین کی امداد کی بات تو ہوئی ہے, لیکن جس طرح سے کلیکٹیولی سب نے اس واقعے کی مذمت کی ہے, میں اپنے تجزیہ کاروں سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اس طرح کا کلیکٹیو ایکسپریشن ہے جب اجتماعی طور پر آپ کسی اس طرح کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں تو کیا معاشرے کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے, کیا اس سے ہماری سیاست آنے والے دنوں کے اندر پہلے سے بہتر ہوتی ہے یا نہیں؟ مزمل صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ تو فائر فائٹنگ ہے. جو ریئل کلپریٹس ہیں اب تک ان تک ہاتھ نہیں پہنچا ہے. آپ دیکھیں آج بھی احمدیوں کے خلاف جو ہے ویسی کارروائیاں شروع ہیں, آج بھی ہوئی ہیں, کل بھی ہوئی ہیں, اور بھی مائنورٹیز کے خلاف ایسی کارروائیاں شروع ہیں. اور جس سیاسی جماعت یہ جڑاوالا واقعے کے پیچھے تھی, میں نے اس کے بعد بھی اس کے کلپس دیکھے ہیں کہ ایک کرسچن اسسٹنٹ کمشنر کیوں لگایا گیا اور اس کی وجہ سے سارا ہوا. بھئی کرسچن اسسٹنٹ کمشنر کیوں نہ لگایا جائے؟ اس ملک میں تو کرسچن چیف جسٹس بھی رہا ہے, ہندو چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہا ہے. بالکل. تو ہم کیوں, میرا مطلب ہے کہ آپ نے اس اسسٹنٹ کمشنر کو کیوں تبدیل کیا؟ صرف اس لیے کہ ہماری جو ریلیجس فنیٹکس ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کرسچن اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہوگا تو ہم یہاں بلوا کر دیں گے. تو میرے خیال میں ابھی فائر فائٹنگ ہو رہی ہے, ریئل کلپریٹ تک ہاتھ نہیں پہنچے ہیں. جو ایک مذہبی سیاسی جماعت اس کے پیچھے ہے وہ ابھی تک امیونٹی انجوائے کر رہی ہے اور وہ اپنی سیاست بھی چمکا رہی ہے, اور یہ سب کچھ بڑھ بھی رہا ہے. جب تک میں نے پہلے بھی کہا کہ جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے انہوں نے بلیسفمی کی ہے.
जिन्होंने चर्चेस जलाए हैं उन्होंने ब्लास्फेमी की है, जिन्होंने बाइबल को जलाया है उन्होंने ब्लास्फेमी की है, जिन्होंने घरों को जलाया है। मुझे तो वो सारे लोग जब तक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स के साथ नज़र नहीं आएंगे, आप कहें कि मैं सख्त कवानीन के हक़ में हूँ, अंबर नरम कवानीन के हक़ में हैं, मुझे तो उनको फांसियाँ चाहिए, मुझे तो उनको रियायत नहीं चाहिए, मुझे उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स चाहिए। और इस मुल्क को हमें बताना पड़ेगा। मैं आपको सही बताऊं, जो सियालकोट वाला वाक़या था उसमें भी लोगों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स नहीं हुई, किसी को सजाए मौत नहीं हुई, किसी को उम्र कैद नहीं हुई। हमने 2-2, 3-3, 4-4 साल की कैद, जो 6 साल में लोग बाहर आ जाते हैं, वो हो जाता है। फिर लॉयर्स पीछे पहुंच जाते हैं, रिलीजियस सेक्ट के लॉयर्स पहुंच जाते हैं, जजेस दबाव में आ जाते हैं। और मुझे एग्जाम्पलरी पनिशमेंट तब भी नजर नहीं आई, और मुझे इसमें भी नहीं नजर आई अब तक। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक हम इन मुल्ज़िम नहीं देंगे तब तक ये रुकेगा नहीं। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के बगैर कुछ पेशरफ्त इस मामले में मुमकिन नहीं है। अंबर, कलेक्टिव विल का आखिर कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी या कलेक्टिव कॉन्डमनेशन, जो इज्तिमाई मजम्मत इस तरह के वाक़यात की, उसका कुछ तो असर होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? वो दूरस असर तो हो सकता है, और मेरे ख्याल में कि आर्जी तौर पर हो सकता है आमिर साहब। लेकिन असल में बात ये है, अभी हम इससे पहले ब्रेक से पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे, दो ऐसे शख्सियात हैं, ईमान मज़ारी, अली वज़ीर, उन्होंने तकारीर कर दी, लोग गुस्से में आए, उनको पकड़ लिया। लेकिन इस किस्म की तकारीर हमारी अक़लियतों के ख़िलाफ़ हर रोज़ होती है, तकरीबन बहुत पंजाब के गली मोहल्लों में होती रहती है, मसाजिद से होती है। उनको पकड़ा नहीं जाता। अगर आप सज़ा की बात करें, चले कानून के तहत ही हो जाए, सख्त सज़ा मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स तो होते हैं जहाँ हॉट स्पॉट्स होते हैं। और दुनिया भर में आप जहाँ ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबक़ात हैं, वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ हो सकता है कि इस किस्म का तशद्दुद हो, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्या होते हैं कि कम्युनिटीज़ के अंदर आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, सिर्फ उन शहरियों के ख़िलाफ़ नहीं जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे फ़ौज के ख़िलाफ़। मैं कहूँगी जो कमज़ोर तबक़ात हैं, मेरे ख़्याल में कि यही फ़र्क है। रियासत उन लोगों को ज़रूर पकड़ता है, और उन लोगों के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स भी हो जाते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन भी मंजूर हो जाते हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ बात करें, आपको पसंद हो नापसंद हो, जो मर्ज़ी हो। लेकिन दूसरी तरफ जो कमज़ोर तबक़ात हैं, जो अक़लियत हैं, उनके ख़िलाफ़ जो लोग आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, उकसाते हैं, इश्तियाल देते हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता, बर वक्त नहीं पकड़ा जाता। जब बाद में हो जाता है, आप सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर लें, आप बाद में बहुत कुछ बात कर लें और पकड़ भी लें, सज़ा भी दे दें, लेकिन उससे पहले जो एक कदम है, एक स्टेप है, विच इज़ इन अर्ली वार्निंग सिस्टम, वहाँ आपकी नाकामी रहती है। और मुझे उम्मीद नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो क्योंकि सियासी वजूहात भी हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा। ठीक है अंबर। सो वेरी क्विकली अगर मैं इसको सम अप करूं तो यही इस वक्त कहा जा सकता है कि ऑप्टिक्स तो इस हुकूमत ने और तमाम सियासी जमातों ने अपने इस मामले के ऊपर ठीक कर लिए, लेकिन हकीकतन उनका कितना असर होना है उसके लिए, और अगर उसको असरअंदाज होना है अच्छी तरह से तरीके से, इसका कोई हमें सियासत के अंदर कोई नतीजा देखना है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।